حاجی الیاس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں اپنے اکلوتے بیٹے رفیق پر نچھاور کر دی تھیں۔ اس کی ماں کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، مگر حاجی الیاس نے کبھی اس کی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ غربت کے باوجود اس نے رفیق کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے اپنی ضروریات تک قربان کر دی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے تاکہ تجھے وہ سب نہ سہنا پڑے جو میں نے سہا، حاجی الیاس اکثر رفیق سے کہا کرتا تھا۔ رفیق بہت ذہین بچہ تھا۔ اس نے شہر جا کر تعلیم حاصل کی اور ایک بڑی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ حاجی الیاس نے خوش ہو کر اس کی شادی شہر کی ایک جدید خیالات رکھنے والی لڑکی سلمیٰ سے کر دی۔ اب میرے بیٹے کا گھر بس گیا، اب میری زندگی کا مقصد پورا ہوا، حاجی الیاس نے سوچا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی شادی اس کے لیے آزمائش بننے والی تھی۔ سلمیٰ کو گاؤں کی سادہ زندگی پسند نہ تھی۔ وہ ہمیشہ رفیق کو تانے دیتی کہ وہ اسے ایک جدید زندگی دینے کے بجائے اس گاؤں میں باندھ کر رکھ رہا ہے۔ یہاں کچھ بھی جدید نہیں، میں اس گاؤں میں نہیں رہ سکتی، سلمیٰ نے ایک دو دن ٹوک الفاظ میں کہا۔ رفیق نے پہلے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر سلمیٰ روز جھگڑے کرنے لگی۔ وہ حاجی الیاس کی موجودگی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی تھی اور چاہتی تھی کہ رفیق اسے لے کر ہمیشہ کے لیے شہر چلا جائے۔ آخر کار سلمیٰ کی ضد اور رفیق کی بے حسی کے سبب ایک دن رفیق حاجی الیاس کو گاؤں میں اکیلا چھوڑ کر سلمیٰ کے ساتھ شہر چلا گیا۔ بوڑھا باپ دروازے پر کھڑا دیر تک اپنے بیٹے کی راہ تکتا رہا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ حاجی الیاس نے ہر دن صبح اٹھ کر بیٹے کے فون کا انتظار کیا۔ وہ دن میں کئی بار گلی کے باہر جا کر دیکھتا کہ شاید رفیق آ جائے، مگر ہر دن مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اگر وہ خود کبھی فون کرتا تو سلمیٰ کی سرد آواز سننے کو ملتی، رفیق بہت مصروف ہے، بعد میں بات کریں۔ یا پھر رفیق لاپرواہی سے کہتا، ابا ہم بہت مصروف ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، ایسے بھیج دوں؟ حاجی الیاس کو دولت نہیں، بیٹے کی محبت چاہیے تھی، مگر رفیق اور سلمیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کئی سالوں تک رفیق نے پلٹ کر باپ کی خبر نہ لی، یہاں تک کہ ایک دن وہ اچانک واپس آیا، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک مطالبہ لے کر آیا تھا۔ ابا، یہ گھر میرے نام کر دیں، میں اسے بیچ کر شہر میں فلیٹ لینا چاہتا ہوں۔ حاجی الیاس نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو۔ بیٹا، یہ گھر تمہاری ماں کی آخری نشانی ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ ابا، ہمیں شہر میں ایک بڑی زندگی گزارنی ہے اور یہ گھر ہمارے کسی کام کا نہیں، رفیق نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ حاجی الیاس نے سختی سے انکار کر دیا۔ یہ الفاظ رفیق کو برداشت نہ ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا، مگر اس کے دماغ میں ایک خوفناک منصوبہ پنپنے لگا۔ چند مہینے بعد رفیق دوبارہ آیا۔ اس بار ایک وکیل اور پولیس اس کے ساتھ تھی۔ ابا، میں زبردستی کچھ نہیں کر رہا، مگر یہ گھر میرے نام کر دے، ورنہ مجھے قانون کا سہارا لینا پڑے گا۔ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تجھے پالنے میں لگا دی اور آج تو مجھے گھر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے؟ رفیق کے چہرے پر شرمندگی کے بجائے بے حسی تھی۔ اس نے کاغذ نکالا اور باپ کے سامنے رکھا۔ یہاں دستخط کر دیں، ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ کبھی نہیں، حاجی الیاس نے سختی سے کہا تھا۔ رفیق غصے میں واپس چلا گیا، مگر وہ باپ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد رات کے اندھیرے میں حاجی الیاس کے گھر پر کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ بوڑھے، بہت ہو چکا، یا دستخط کر یا اپنی جان دے۔ حاجی الیاس نے انکار کر دیا، جس پر اسے بے دردی سے مارا گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو حاجی الیاس خون میں لت پت گھر کے آنگن میں پڑا تھا۔ صبح جب گاؤں والوں نے اسے اس حال میں دیکھا تو انہوں نے قریب جا کر آواز دی، حاجی صاحب، کیا ہوا؟ مگر اب وہ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ آنکھوں میں درد، چہرے پر زخم اور جسم بے جان ہو چکا تھا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب کو معلوم تھا کہ اس ظلم کے پیچھے کون ہے، مگر کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ رفیق نے وہ گھر بیچ دیا، مگر وہ رقم ایک دھوکے باز ایجنٹ کے ہاتھ لگ گئی۔ فلیٹ کا خواب، عیش و عشرت اور آرام کی زندگی سب ریت کی طرح بکھر گیا۔ سلمیٰ نے بھی رفیق کو چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ رفیق جو کبھی باپ کے سائے میں سکون سے رہتا تھا، اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔
चंद साल बाद एक दिन रफ़ीक को सड़क के किनारे भीख मांगते हुए देखा गया। मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे मेरे अमाल की सज़ा मिल रही है, वो चीख रहा था। मगर कोई उसे पहचानने को तैयार ना था। वही गांव जहां कभी उसका रौब था, आज उसके वजूद को भी तस्लीम नहीं कर रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन का दिल दुखाने वाला कभी भी सुकून नहीं पाता। लालच और मफाद परस्ती इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। कुदरत का इंसाफ हमेशा होता है, चाहे देर से ही सही। रफ़ीक की दास्तान एक सबक है उन सब के लिए जो दौलत के लालच में अपने अपनों को भूल जाते हैं। मज़ीद ऐसी दिलचस्प सबक आमोज़ कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।